السلام علیکم۔ آج 5 اکتوبر ہے اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں چھاتی کے کینسر کے حوالے سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد بریسٹ کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا اور اس مرض کی ابتدائی سٹیج پر تشخیص کے ساتھ ساتھ علاج کے حوالے سے اس تاثر کو دور کرنا ہے کہ کینسر ایک لا علاج مرض ہے۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں ایک طویل عرصے تک کام کرنے کی وجہ سے اس دن کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ 5 اکتوبر کو ہمیشہ ایٹامک انرجی کمیشن کے ترجمان شاہد ریاض خان، نوری ہاسپٹل کے ماہر اور ڈائریکٹر محمد فہیم کے ساتھ کینسر کے اسپیشلسٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں کینسر کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے، تاکہ لوگوں اور خاص طور پر خواتین کو اس مرض کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کی جائیں، کیونکہ مرض لاحق ہونے کے بعد تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑتا ہے، مگر شاہد ریاض خان صاحب، ڈاکٹر فہیم، ڈاکٹر حمیرہ محبوب اور ان کی پوری ٹیم کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زندگیوں کو بچایا جائے اور خدا نخواستہ مرض ہونے کی صورت میں ابتدائی سٹیج پر تشخیص ہو جائے تاکہ زندگی بچائی جا سکے۔ ایٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹلز ملک بھر میں کینسر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پر ہر سٹیج کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ ملک کے مشہور ترین پرائیویٹ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں صرف پہلی اور دوسری سٹیج کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، مگر تیسری اور چوتھی سٹیج کے مریضوں کا علاج نہیں کیا جاتا، جبکہ ایٹامک انرجی کمیشن کے کینسر ہاسپٹلز میں ہر سٹیج کے مریض کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور علاج کیا جاتا ہے۔ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج بے حد مہنگا ہے اور یہ امیر کو غریب کر دینے والا مرض ہے، مگر یہاں بھی ایسے مریضوں کی مدد کی جاتی ہے جو لوگ علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ مفت علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا جناب، میں نے ایک طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں کام کیا اور ہر سال اور مختلف مہینوں میں ہم نے کینسر کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹرز کی ٹیمز آیا کرتی تھیں، لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا خیال کرنا ہے۔ چھاتی کے کینسر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کو اپنی تشخیص خود ہی گھر پہ کرنی چاہیے۔ آپ اپنا معائنہ خود سے کر سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کی چھاتی میں کسی بھی قسم کی غیر معمولی صورتحال ہے تو وہ ان کو خود سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ ہاتھ لگائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خدا نخواستہ کوئی گلٹی آپ کو نظر آتی ہے یا آپ کو درد محسوس ہوتا ہے یا آپ کے سینے میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فرق آ گیا ہے، جو بھی غیر معمولی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا۔ جو سب سے پہلی بات ہم نے سیکھی اور ہمیں بتائی گئی اور سکھائی گئی وہ یہ ہے کہ آپ نے اگنور نہیں کرنا، آپ نے فوری طور پر نوٹس لینا ہے اور آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ کچھ شاید اسی آگاہی کی وجہ تھی یا اس کا اثر تھا کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کا معائنہ کرتے رہتے تھے، اسکریننگ جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم چیک کر لیا کرتے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو مجھے بھی فیل ہوا کہ میرے سینے میں گلٹی ہے، تو میں نے پھر فوری طور پر میں بھاگی ہاسپٹل کی طرف، اور مجھے نوری ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہے، میں انہی ڈاکٹرز کے پاس گئی، ان کے پاس میں گئی تو انہوں نے میرا چیک اپ ہے وہ سارا کیا۔ تو یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہلی باتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں ڈاکٹرز بتایا کرتے ہیں، دوسری بات وہ ہے کہ جو میں نے خود سے نوٹس کی۔ میں گئی ہاسپٹل میں گئی تو وہاں پر میں نے کینسر کے مختلف مریض دیکھے، مختلف سٹیجوں کے مریض تھے، بہت تکلیف دہ صورتحال بھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کو پتہ چل جائے خدا نخواستہ کہ آپ کو کینسر کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو یہی سوچا جاتا ہے، یقینی طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب موت کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو جب یقینی موت آپ کو نظر آ رہی ہو تو آپ خود سوچیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہوگی۔ تو میں نے ایسے مریضوں کو وہاں پر روتے ہوئے بھی دیکھا، تکلیف سے بھی، اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو مرض لاحق ہو چکا ہے تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے گھر والوں کے لیے بھی اور خاص طور پر مریض کے لیے بھی۔ تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہوتا، یہ بھی ہمیں ڈاکٹرز نے ہی بتایا ہے، اور ایسے ڈاکٹرز، ایسے ماہرین جو کہ اس مرض کا علاج کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس مرض کو اگنور نہ کریں۔ خواتین، اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین شرمائیں نہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہماری چھاتی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، کوئی گلٹی ہے، سائز اوپر نیچے ہو گیا ہے، کوئی سائز بڑا ہو گیا یا چھوٹا ہو گیا، کیونکہ
پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بڑی عمر کی خواتین کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، نوجوان بچیوں کو بھی اس مرض میں مبتلا دیکھا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی کہ مجھے گلٹی فیل ہوئی تو میں پھر ہاسپٹل چلی گئی، نوری ہاسپٹل میں ہی گئی میں۔ وہاں پر میری اسکریننگ کی گئی، ڈاکٹرس نے دیکھا، انہوں نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ جی ہاں جی گلٹی ہمیں فیل ہو رہی ہے، تو اس کا ہم مزید چیک اپ کریں گے۔ مزید چیک اپ کرنے کے لیے پھر مجھے بھیجا گیا۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ بتاؤں کہ پہلے میرا ایکس رے کیا گیا، اور ایکس رے میں بھی کہا گیا کہ جی ہاں گلٹی فیل ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے لے جایا گیا الٹرا ساؤنڈ کے لیے۔ الٹرا ساؤنڈ میں جا کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا نہیں، اس تشخیص کو ہم نے مزید آگے لے کر جانا ہے یا یہیں پر رکنا ہے۔ تو مجھے الٹرا ساؤنڈ کے وقت ہی ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ الحمدللہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، آپ کو یہ مرض نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر پریشان ہوتی رہتی ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی کہ ہمیں گلٹی ہے، پتہ نہیں یہ کینسر نہ ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس چلی جائیں، جا کر اپنا چیک اپ ضرور کروائیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ مرض ہے یا نہیں۔ اگر مرض ہوا تو اس کا علاج ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ جو بھی سٹیج ہو، ہر سٹیج کا میں آپ کو یہاں پر یہ بتا رہی ہوں کہ کینسر ہاسپٹل جو ہمارا سب سے مشہور کینسر ہاسپٹل ہے، شوکت خانم کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر پہلی اور دوسری سٹیج کے علاوہ مریضوں کا علاج نہیں کیا جاتا، جبکہ ہمارے اٹامک انرجی کمیشن کے جو ہمارے سرکاری ہاسپٹلس ہیں وہاں پر ہر سٹیج کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ وہاں پر ضرور جائیں۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ تھی کہ کیونکہ انتظار کرتے ہوئے جب آپ کا نمبر لگا ہوتا ہے کہ آپ کا ایکس رے ہوگا یا الٹرا ساؤنڈ ہوگا، تو میری ملاقات ایسی خواتین سے ہوئی جو کینسر سے صحت یاب ہو چکی تھیں اور وہ فالو اپ کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ تو یقین مانیے کہ ان سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ زندگی کیا ہوتی ہے اور زندگی میں خوشی کس کو کہتے ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی تھیں جو بہت دور دراز کے علاقوں سے آئی ہوئی تھیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے علاج کیسے کروایا، کیونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سے ہاسپٹل والوں نے خود پوچھا کہ کیا آپ اس علاج کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، ہم تو یہاں تک آنے کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان کا علاج سرکاری طور پر کیا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں۔ لیکن کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا یہی ہے کہ اس مرض کو ٹھیک ہونے کے بعد بھی آپ نے چھوڑ نہیں دینا، آپ نے فالو اپ رکھنا ہے، تو اس کے لیے وہ خواتین آئی ہوئی تھیں۔ ایک خاتون ایسی تھیں کہ جن کی چھاتی پوری نکال دی گئی تھی، لیکن وہ اس پر بھی خوش تھیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے زندگی مل گئی ہے۔ تو زندگی بچانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس مرض سے جان چھڑوائیں، اور خدا نہ خواستہ مرض ہو چکے ہیں تو علاج پر توجہ دیں۔ اچھا جی، میں آپ کو 2-3 باتیں مزید بتانا چاہتی ہوں۔ شاہد ریاض خان صاحب اٹامک انرجی کمیشن کے ترجمان ہیں، اور جب بھی وہ ہمارے پروگرام میں آیا کرتے تھے، میں علاج کے حوالے سے اور اخراجات کے حوالے سے میں بات کرتی تھی کہ ہماری خواتین یا ہمارے مرد حضرات، بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے اور پھر گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا، مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اس لیے اپنے گھر نہ بیٹھے رہیں اس مرض کے ساتھ کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نکلیں اور ہاسپٹل تک پہنچیں۔ باقی اللہ خیر کرے گا، آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ کو علاج کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے یہی پوچھا، اپنے پروگرام کے دوران ہی پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے فنڈز کہاں سے آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا علاج مفت میں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے بینکوں میں سے زکوٰۃ کی مد میں رقم کاٹ لی جاتی ہے، تو یہ رقم بیت المال کے ذریعے ایسے ہاسپٹلس میں بھیجی جاتی ہے جہاں پہ مستحق افراد کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ معلومات ہیں جو میں نے آج آپ تک پہنچائیں۔ وہی بات کہ جو آپ کی تربیت ہوتی ہے، ریڈیو پاکستان اسلام آباد نے مجھے یہی سکھایا کہ ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے، اور اگر آپ کو کچھ لگتا بھی ہے کہ کچھ غلط ہے تو اس غلط کے اندر سے بھی آپ نے کچھ اچھا ضرور نکالنا ہے۔ تو میں آج اس ادارے کی بھی شکر گزار ہوں، میں اس پوری ٹیم کی بھی شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں، اور نہ صرف یہ کہ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مطمئن ہوں کہ الحمدللہ مجھے ایسا مرض نہیں ہے، بلکہ میں ساری خواتین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ اپنی صحت پر توجہ دیں، اپنا معائنہ خود کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی غیر معمولی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے، اگنور مت کریں، فوری طور پر ڈاکٹرز کے پاس جائیں، اور اگر ڈاکٹرز تشخیص کرتے ہیں
اور اگر آپ کی پہلی اور دوسری سٹیج کا مرض ہے تو اس کے بارے میں تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فوری طور پر ڈاکٹرز کے پاس جائیں گی, آپ کا علاج ہو جائے گا. اور خدا نخواستہ تیسری اور چوتھی سٹیج کے مریض ہیں تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کا علاج کرنے کے لیے بھی ٹیمز موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے مرض سے دوچار نہ کرے, اور ان سب لوگوں کے لیے جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, اس مرض سے بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, ان سب کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے ادارے کو بھی, ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو بھی, کہ جس کی وجہ سے آج میں گھر بیٹھے ہوئے بھی یہ پروگرام کرنے کے قابل ہوں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.